اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہیں۔ حروف مقطعات یہ آیات ہیں کتاب کی، وہ کہ نازل ہوئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے بغیر ستون کے، تم دیکھو، اور پھر وہ قائم ہوا ہے عرش پر، کام میں لگا دیا ہے سورج کو اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے اپنے وقت مقررہ کے لیے، تدبیریں کرتا ہے کاموں کی، ظاہر کرتا ہے نشانیاں تمہارے لیے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرو۔ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچایا اور اس میں پہاڑ رکھے اور نہریں اور ہر طرح کے معوجات بنا دیے ہیں اس میں جوڑا جوڑا، ڈھانپتا ہے رات کو دن کے ساتھ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرنے والی ہے۔ اور زمین کے مختلف حصے ہیں اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیت ہیں اور کھجوریں ہیں جو کئی شاخوں والی ہیں اور ایک شاخ والی ہے، پلایا جاتا ہے ان کو ایک ہی پانی، ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر کھانے میں، اس میں بے شک نشانی ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سورت یوسف کے بعد یہ سورت ہے، اس کو سورت رعد کہا جاتا ہے۔ رعد کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، چونکہ آگے تذکرہ آئے گا اس لیے اس سورت مبارکہ کو رعد کہا جاتا ہے۔ یہ سورت بھی مکی صورتوں میں سے یہ سورت مبارکہ ہے، سورت رعد، اور اس کی 43 اس کی آیات مبارکہ ہیں اور 6 اس کے رکوع ہیں۔ لکھا ہوا ہے مدنی، لیکن یہ ہے مکی صورتوں میں سے ہے سورت رعد جو ہے۔ اس سورت کے شروع کے اندر جو الفاظ ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کا دو ٹوک معنی نہیں کیا جاتا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ ان کی بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتانا چاہتے ہیں، دیکھو یہ عربی زبان کے اندر قرآن ہے، یہ نہ سمجھے کوئی عربی کو جاننے والا میں قرآن کو سمجھنے والا ہو گیا اور قرآن کو جاننے والا ہو گیا۔ قرآن کا معنی اور مطلب وہ ہوگا جو ہم بتائیں گے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ جو انہوں نے نہیں بتایا وہ قیامت تک دو ٹوک اس کا معنی اور مطلب کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اور جن کا معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے۔ یہ چند سورتوں کے شروع کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، ان میں یاسین ہے، ان میں قاف ہے، ان میں نون ہے، ان میں کاف ہا یا عین صاد ہے، ان میں طٰہٰ ہے، اور اسی طرح ان میں الف لام میم ہے، اور ان میں سے الف لام میم را ہے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا معنی ہوتا ہے الگ الگ، چونکہ یہ حروف پڑھنے کے لحاظ سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ الف یہ الگ پڑھا جا رہا ہے، لام یہ الگ پڑھا جا رہا ہے، میم یہ الگ پڑھا جا رہا ہے، اور را یہ الگ پڑھا جا رہا ہے، اس لحاظ سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید یہ جو ان الفاظ کا تذکرہ ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ قرآن یہ چیلنج تھا لوگوں کے لیے، اگر تمہیں شک ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
جو ہم نے بندے پر نازل کیا، اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ۔ اور پھر یہ حروف مقطعات شروع میں لا کر یہ بتایا کہ یہ کتاب انہی الفاظ کے ساتھ بنی ہے اور یہ صورتیں اور آیات انہی الفاظ سے ہیں جن سے تم اپنی کلام بولتے ہو۔ الف ہے، لام ہے، میم ہے، نون ہے، یا ہے، اور اسی طرح دیگر خوف ہے، یہ حروف ہیں، ان کے ساتھ تم اپنی کلام کو بناتے ہو۔ تو یہ بھی ان حروف کے ساتھ یہ جو کلام ہے یہ مرکب ہے۔ اگر یہ خیر اللہ کی جانب سے، اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے ہے تو تم بھی اس جیسی بناؤ اور لاؤ، اور دیکھو کہ یہ قرآن کے مثل کوئی صورت ہے، کوئی آیت ہے، اور قرآن کے مثل تم نے اس کو پیش کیا ہے۔ تو فرمائے کہ یہ آیات ہیں کتاب مبین کی۔ آگے جو ان کی تلاوت ہو رہی ہے یہ کتاب کی آیات ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلک آیات الکتاب، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، کہ اور وہ ذات جس نے نازل کیا ہے، والذی انزل الیک، اور جو آپ کی طرف نازل ہوا آپ کے رب کی جانب سے، وہ حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تذکرہ اور رسالت کا بیان، اور ساتھ ہی قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی شانوں کا اور صفات کا اور اس کی قدرتوں کا اور اس کی عظمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے ہے۔ تم اس کو دیکھتے ہو کہ کوئی ستون، اس کا آسمان جو چھت ہے اس کا کوئی ستون تمہیں نظر آتا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ ذات عرش پر قائم ہے۔ وسخر الشمس والقمر، عرش آسمانوں سے اوپر ایک جگہ ہے، عرش ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کرسی ہے۔ تو کہا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے کام میں لگا دیا ہے سورج کو اور چاند کو، ہر ایک کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک وقت مقررہ پر چل رہا ہے۔ اور جب چاہتا ہے تو سورج ظاہر ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو سورج کئی دن گزر جاتے ہیں اور لوگ سورج کو ترستے ہیں اور سورج ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ اور اسی طرح یہ چاند کی حالت ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور ان کا یہ نظام وقت مقررہ تک چلتا رہے گا۔ تو پھر فرمایا کہ یدبر الامر، سارے کاموں کی وہ تدبیریں کرتا ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور ظاہر کرتا ہے اپنی آیات کو تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات جو ہے اس پر یقین کرو، کہ تمہارے ذہن میں آئے کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ دیکھتے نہیں ہو اللہ کے کتنے بڑے بڑے کام ہیں، آسمانوں کو بغیر ستون کے قائم کیا ہوا ہے، اور پھر اسی طرح سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہوا ہے، اور اسی طرح تدبیریں کرتا ہے کہ بارش کبھی برستی ہے، دھند آتی ہے، اور موسم کھل جاتا ہے، یہ گرمیاں ہیں اور یہ سردیاں ہیں، اور یہ سارے کا سارا نظام یہ انہی کی تدبیریں ہیں۔ تو جو یہ سارے کام کرنے والی ذات ہے، بھلا ان کے ہاں تم کو زندہ دوبارہ کرنا کہاں مشکل ہے؟ تو کہا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھا دیا ہے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور زمین پر پہاڑ بھی ہیں اور زمین پر نہریں بھی ہیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے میوجات ہیں، جعل فیہا زوجین، اور اللہ کی ذات نے ان کو جوڑا جوڑا بنا دیا ہے، کوئی چیز میٹھی ہے تو کوئی کڑوی ہے، کوئی چھوٹی ہے تو کوئی بڑی ہے، اس طرح اللہ کی ذات نے ان کو جوڑ دیا۔ تو کہا قرآن نے یغشی اللیل النہار،
جو ڈھانپتا ہے رات کو ہو دن کے ساتھ اور دن کو ہو رات کے ساتھ، جب چاہتا ہے دن ختم ہوتا ہے اور رات آ جاتی ہے، اور جب وہ چاہتا ہے رات جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور دن جو آ جاتا ہے۔ رات اور دن میں اس طرح تبدیلی اور تغیر پیدا کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہیں اور ان کی ذات ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہیں اس قوم کے لیے جو غور اور فکر کرنے والی ہے۔ اللہ کا یہ نظام کیسا ہے، کتنی گرمیوں کے اندر سخت دھوپ ہوتی ہے، آدمی بادل کو ترستے ہیں، اور آج کتنا دن گزر گئے کہ آدمی دھوپ کو ترستے ہیں اور سورج کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نظام قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اس طرح ہوتا ہے۔ فکر کرنے والا اس کو پھر یقین آتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ احسن الخالقین، کہ پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو سب سے عمدہ بنانے والی اور بہترین خالق ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ کل والے درس میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری محفل کو قبول فرما لے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری محفل کو قبول فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہر حادثے سے آفت اور فتنے سے اللہ بچا لے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں خیریت سے دن گزرا، اے اللہ خیریت والی رات نصیب فرما دے، ہر طرح عافیت اور خیریت ہو، بیماروں کو صحت دے دے، اے اللہ ہر طرح فضل فرما دے، فوش شدگان کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ۔